السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ يستہزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایمان والوں کی نشانیاں پڑھی تھیں اور ساتھ میں کافروں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور تیسرا گروہ منافقوں کا تھا۔ ہمارا سلسلہ منافقوں کے گروہ سے ہی آگے چلتے ہوئے بات چلتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت ڈالو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد سے کیا مراد ہے؟ کفر و معاصی کا ارتکاب کرنا، اسلام کی جو باتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دی اس کے مطابق زندگی کرنا اصلاح کا کام ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرنا دراصل فساد ہے، اور یہی فساد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ منافقین کافروں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، مومنوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی۔ مسلمانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی باتیں سن کے پھر یہ کافروں میں جا کر مسلمانوں کے بھید، مسلمانوں کے راز ان کافروں کو جا کر بتا دیتے تھے۔ ادھر کی بات ادھر بتانے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ یہ تو منافقین کا کردار ہے کہ وہ مسلمانوں کی باتوں کو کافروں میں بتا رہے ہیں، لیکن آج کا منافق ایک مسلمان کی بات کو ہی دوسرے مسلمان تک بتاتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ آپس میں لڑائی ہو، آپس میں فساد ہو۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ بھی منافق کا کردار ادا کرتا ہے۔ گھروں میں بہن بھائی ہو گئے، آپس میں بہنیں ہو گئی، آپس میں رشتہ داریاں ہو گئی، جوائنٹ فیملی میں کافی لوگ رہتے ہیں، تو رہتے ہوئے ادھر کی بات آ کر ادھر بتا دی، اور اس بات کے بتانے کے بعد آپس میں جب لڑائی ہو گئی تو کیا انہوں نے زمین میں اصلاح کی ہے یا فساد کیا؟ فساد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی ایک خصلت بتاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، ادھر کی باتیں ادھر نہ بتاؤ، کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی ابتدا نہ کرو، آگ کو نہ سلگاؤ کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے، تو اوپر سے وہ لوگ کیا کہتے تھے جواب میں؟ قولوا انما نحن مسلمون، وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے، ہم اس کی بات ادھر بتاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ان کو پتہ ہو باتوں کا، تاکہ ان کے ذہن مل جائیں اور فساد نہ ہو بلکہ اصلاح ہو جائے، حالانکہ ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر کی بات ادھر بتائیں تو اصلاح ہوگی، ہمیشہ ادھر کی بات ادھر بتانے سے لڑائی ہوتی ہے۔ ایک بہن کی بات دوسری بہن کو بتا دیں، ایک دوست کی بات دوسرے دوست کو بتا دیں، تو وہ کیا کہتا ہے میں نے تو آپ کو دوست سمجھ کے بتائی تھی، راز رکھنے کے لیے بتائی تھی، آپ نے آگے بتا دی، اب میں آپ کے ساتھ ناراض ہوں، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو جب آپس کی باتیں ایک دوسرے کو بتائی جائیں تو اس سے اصلاح نہیں ہوا کرتی، اس سے ہمیشہ زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے ہمیں منع کر رہا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی معاملے میں میں فساد کی جڑ نہ بنوں۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ لوگ آپ کو اس نام سے یاد کریں کہ یہ فساد کی جڑ ہے، کتنا برا لگے گا اگر آپ ادھر کی بات ادھر بتائیں گے، آپ کی یہ عادت مستقل بن جائے گی، آپ کیا ہو جائیں گی؟ فساد کی جڑ۔ کچھ باتوں کو ہمیشہ اپنے اندر مدفن کرنے کا طریقہ سیکھیں، ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، اپنے اندر رکھ کے فساد سے بچا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان منافقین سے کہیے کہ یہ زمین میں فساد نہ کریں، تو یہ منافقین اوپر سے جواب میں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان آپس میں محبتیں ڈالنے کے لیے یہ ہم کام کرتے ہیں، اور مسلمان آپس میں یعنی کہ رہتے ہوئے کیا اصلاح کریں گے؟ انہوں نے حقائق کو تبدیل کر کے زمین میں فساد پھیلایا، اور ظاہر کیا کیا کہ ان کا عمل فساد فی الارض نہیں بلکہ اصلاح بین الناس ہے۔ دو باتیں، فساد فی الارض زمین میں فساد، اصلاح بین الناس لوگوں میں اصلاح کرنا۔ ایک الفاظ ہے تو دوسرا اس کا اپوزٹ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک صفت ہے جو اپناتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، ایک صفت ہے جو اپناتا ہے وہ اچھا نہیں بنتا۔ اصلاح بین الناس لوگوں میں اصلاح کا کام کرنا ہے تو یہ ہے اچھی صفت، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اس میں جھوٹ کا آمیزش بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ دونوں میں صلح ہو جائے، دونوں میں بگاڑ پیدا ہوا پڑا ہے، آپس میں صلح ہو جائے، تو آپ اگر اصلاح بین الناس کرتے ہیں تو یہ مومنین کی صفت ہے، اور اگر آپ دونوں میں لڑائی پیدا کرتے ہیں تو فساد فی الارض کر کے آپ کے اندر منافقین کی صفت ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ منافقین میں سے ہیں یا مومنین میں سے ہیں۔ مومنین کی صفت کیا ہوگی؟ اصلاح بین الناس۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا رد کرتے ہوئے انہیں جواب دیا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، بے شک وہی فسادی ہیں لیکن وہ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ خبردار کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ بڑی خطرناک چیز سے آپ کو خبردار کیا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے نہیں پتا آگ کتنی خطرناک ہے، اس بچے کو نہیں پتا نا آگ، لیکن بڑے کو معلوم ہے کہ آگ کتنی خطرناک ہے۔ جب چھوٹا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خبردار ادھر نہیں جانا۔ بجلی کا سوئچ ہے، بٹن آن ہے، بچے کو اس کی طرف نہیں جانے دیں گے، خبردار ادھر نہیں جانا۔ خبردار کا مقصد کیا ہے؟ وارننگ دینا، اسے بتانا کہ یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ہے، یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں تھی، خطرناک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ الا استعمال کرتے ہوئے کہا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہ چیز تمہارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، تم ہی فسادی ہو لیکن تم شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ پتہ چلا فساد کرنے والا عقل مند نہیں ہے، یہی آیت سے سمجھ آ رہی ہے نا، جو فساد کرے گا وہ عقل مند نہیں ہے، شعور نہیں ہے اس کو، چاہے وہ ایم اے کر لیتا ہے، ایف ایس سی کر لیتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر گامزن ہو جاتا ہے، لیکن وہ فساد کرنے والا ہے، زمین میں فساد کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفت کی وجہ سے اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اس میں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ فساد کر رہا ہے، اور فساد کرنا عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کون فسادی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ فساد ہی ہے نا، بگاڑ ہی ہے۔ جب اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، تو زمین میں آٹومیٹکلی فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہم سارے یہاں پہ کون بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، کیا حکم ہے؟ اگزامپل کے طور پر گانا سننا حرام ہے، ساروں کو پتہ چل گیا گانا سننا حرام ہے، سب جان گئے نا، اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کی اس بات سے میں انکار کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں موسیقی تو روح کی غذا ہے، موسیقی سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے بڑا سکون ملتا ہے، میں جب بھی غمزدہ ہوتی ہوں تو گانے سنتی ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میں اللہ کی بات کا انکار کر کے اپنی باتیں جو کہہ رہی ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہوگا، زمین میں خرابی ہوگی۔ کیسی خرابی؟ ایمان والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ خرابی کیا ہو رہی ہے؟ ایمان والے لوگ کم ہو رہے ہیں۔ میری دیکھا دیکھی 10 لوگوں نے بھی یہی بات کہنا شروع کر دی کہ موسیقی بڑی اچھی چیز ہے، گانے سننے چاہیے، گانے سے سکون ملتا ہے، گانے سے غم ختم ہو جاتا ہے۔ میری بات تھی، مجھے سنتے ہوئے 10 لوگوں نے پھر یہی بات کی، اب وہ 10 لوگ پھر اس راستے پر چل پڑے، تو زمین میں فساد ہوا کہ نہیں ہوا؟ خرابی ہوئی کہ نہیں ہوئی زمین میں؟ اللہ ایمان کو ہمارے لیے پسند کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں ایمان چاہتا ہے، جبکہ ہم اپنے ایمان کو خود ہی خراب کر رہے ہیں، اور اپنا ایمان خراب کرنے کے بعد 10 لوگوں کا ایمان بھی ہم نے خراب کر دیا۔ اور جب 10 لوگوں میں ہم نے یہ بات کی، جب میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا، آغاز کیا، میرے دیکھا دیکھی 100 لوگوں نے وہ غلط کام کیا، تو گناہ کس کو ہوگا؟ سب کے 100 لوگوں کا گناہ میرے سر پہ ہوگا، کیونکہ میں نے ابتدا کی ہے۔ فیملیز میں، خاندان میں سب سے پہلے میں نے اس کام کا آغاز کیا، اور وہ کام کوئی نیکی کا نہیں تھا، وہ کام فساد فی الارض تھا، زمین میں خرابی کا باعث تھا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی خرابی ان کے اندر کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ اب آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ آپ شادی میں گئے ہیں، کسی فنکشن میں گئے ہیں، کسی بھی جگہ پر گئے ہیں، کوئی دعوت ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے فیشن کیا ہے کیونکہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے فیشن کیا ہوا، لیکن ایک بہن نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، بال نہیں بنائے ہوئے، اپنے بالوں کو کور کیا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نامحرم کی نظر میرے بالوں پہ پڑی تو قبر میں مجھے عذاب ہوگا، کسی نامحرم کی نظر اگر میرے بالوں پہ پڑتی ہے تو قبر میں مجھے اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ اس بات کو سمجھتی ہے، وہ اپنے آپ کو کورڈ کرتی ہے، دوپٹے میں اپنے بالوں کو چھپایا ہوا ہے، حجاب کر کے
اب میں اس کو کہتی ہوں لو جی فنکشن ہے، دعوت ہے، یہ بی بی بن کے کیوں بیٹھی ہو، دوپٹہ اتارو. میں اس کو کیا کر رہی ہوں، دین سے روک رہی ہوں کہ نہیں روک رہی؟